جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. قانون شہادت آرڈر میں آج ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. ریلیونسی آف فیکٹس کے چیپٹر کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. اس میں ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں اس کا ایک سب سیکشن جس کو ڈسکس کیا وہ ہم نے ججمنٹس کی پریویس ججمنٹس کی ریلیونس کو دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہاؤ مچ آف اسٹیٹمنٹ از ٹو بی پرووڈ اس کو بھی دیکھا کہ لینتھی اسٹیٹمنٹس میں سے، ڈاکومنٹس میں سے، کنورسیشنز میں سے کس حد تک بات جو ہے وہ ایویڈنس کے لیے آفر کی جائے گی. اور اسی چیپٹر کا ایک نیکسٹ جو سب سیکشن ہے وہ اوپینین آف تھرڈ پرسنز کی ریلیونس کے بارے میں ہے کہ تھرڈ پرسنز جو ہیں، جو کہ عام طور پر ایکسپرٹس ہوتے ہیں یا جن کی ایکوٹینس ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے اس معاملے کے بارے میں، ان کی اوپینین کب ریلیونٹ ہوگی. تو اس میں سب سے پہلا آرٹیکل 59 ہے جو کہ اوپینینز آف ایکسپرٹس کے بارے میں ہے. When the court has to form an opinion upon a point of foreign law or of science or art or as to identity of handwriting or finger impressions, the opinions upon that point of persons specially skilled in such foreign law, science or art are in question as to identity of handwriting or finger impressions are relevant facts. Such persons are called experts. جب کورٹ نے اوپینین قائم کرنی ہو، جب کورٹ نے ایک ججمنٹ اپنی بنانی ہو کسی پوائنٹ آف فارن لا پہ کہ فلاں فارن لا، انٹرنیشنل لا کس طرح سے ہے، پوائنٹ آف آرٹ پہ یا سائنس کی کسی بات پہ کورٹ کو گائیڈنس چاہیے ہو، یا ہینڈ رائٹنگ کے بارے میں آئیڈینٹیفیکیشن چاہیے ہو کہ یہ کس شخص کی ہینڈ رائٹنگ ہے، یا فنگر امپریشنز کے بارے میں کورٹ کو یہ رہنمائی چاہیے ہو کہ یہ کس کے فنگر امپریشنز ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 ہے، اس کے تحت انہوں نے 2 کلازز اور ایڈ کی ہیں، کلاز اے اور کلاز بی. ان میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس حوالے سے کورٹ کو گائیڈنس چاہیے ایز ٹو اتھینٹسٹی اینڈ انٹیگریٹی آف الیکٹرانک ڈاکومنٹس، الیکٹرانک ڈاکومنٹ، ای میل، ٹیکسٹ میسیج، ٹھیک ہے نا جی، وائس میسیج یا ویڈیو میسیج یا کوئی ویڈیو کلپ، آڈیو کلپ، اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں کورٹ کو اوپینین اپنی فریم کرنی ہو، قائم کرنی ہو کہ یہ کس طرح سے یہ تمام معاملات ہوئے. تو ایسی صورت میں ایسے تمام لوگ جو کہ اس پوائنٹ آف فارن لا پہ، اس پوائنٹ آف سائنس پہ، آرٹ میں، ٹھیک ہے نا جی، ہینڈ رائٹنگ میں، فنگر امپریشنز میں یا ٹیکنالوجی میں، ٹھیک ہے نا جی، جو کہ ہمیں اس ٹیکنالوجی کی فنکشننگ، اسپیسیفیکیشنز، پروگرامنگ اینڈ آپریشنز، ایک انفارمیشن سسٹم کے آپریشنز کے بارے میں اوپینین ہمیں دے سکتے ہیں. ان لوگوں کی جو اوپینین ہے وہ ریلیونٹ ہوگی. تو ایسی صورت میں وہ پوائنٹ آف لا، پوائنٹ آف آرٹ، سائنس، ٹیکنالوجی، ہینڈ رائٹنگ، اس کے اوپر ہم ایکسپرٹ جو ہے وہ اس کو بلا کے اپنی جو ہے وہ اپنی بات کو ری انفورس کروا سکتے ہیں، ری ایٹریٹ کروا سکتے ہیں، اس کو کنفرم کروا سکتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہی ہوئی ہے. تو ایک تو جی یہ ریلیونس بن گئی کہ جو لوگ ایکسپرٹس ہیں ان ڈائیورجنگ فیلڈس اور جس کے اوپر کورٹ کنونشنلی بہت زیادہ نالج نہیں رکھتی اور کورٹ کو اسسٹنس کی، گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پہ یس اس میں آئی ڈونٹ نو کہ اس کی بات کیوں نہیں گئی. میڈیکل کے جو ایکسپرٹس ہیں، ٹھیک ہے نا جی، انجینئرنگ کے ایکسپرٹس ہیں، آئی تھنک اٹ از ناٹ دی آرٹیکل از انکلوسیو. ٹھیک ہے نا جی، اس میں اس کا صرف یہی مطلب نہیں کہ جن کی بات یہ لکھ دی گئی ہے، اس کی جب انٹرپریٹیشن آپ کریں گے تو اس میں جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی، کیونکہ ہم ایک پوری لسٹ تو اس میں دے نہیں سکتے، اس میں انجینئرنگ کے حوالے سے بھی ہمیں ضرورت پڑے گی، اس میں ہمیں میڈیسن کے حوالے سے ضرورت پڑے گی، اور اس میں لیکن اگر ایک طرح سے دیکھا جائے یس
سائنس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ ایکسپرٹس کو بلا کے ڈاکٹرز کو میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے ٹھیک ہے نا جی, تو یہ ہم ایک اوپینین جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور یہ ایک ریلیونٹ فیکٹ ہے. اس کے بعد جو ہمارا آرٹیکل ہے 60 ہے, فیکٹس بیئرنگ اپان اوپینینز آف ایکسپرٹس. فیکٹس ناٹ ادروائز ریلیونٹ آر ریلیونٹ اف دے سپورٹ or are inconsistent with the opinions of experts when such opinions are relevant. جہاں پہ جی اوپینین آف ایکسپرٹس ریلیونٹ ہے, جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی ڈاکٹر کی, سائنٹسٹ کی, لائر کی, ٹھیک ہے نا جی, جہاں پہ ان لوگوں کی اوپینینز ریلیونٹ ہوں گی, ٹھیک ہے, وہاں پہ کیونکہ ہم بالکل جو ہے وہ پورا جو اپنا وزن ہے ان اوپینینز کے ساتھ نہیں ڈال سکتے, تو ہم وہاں پہ کوئی ایسے فیکٹس جو کہ اس ایکسپرٹ کی اوپینین سے انکنسسٹنٹ ہوں گے, وہ فیکٹس جو ہیں وہ بھی ریلیونٹ فیکٹ کنسیڈر ہوں گے. مثال کے طور پر ایسے معاملات جہاں اوپینین آف ایکسپرٹ جو ہے وہ ایک لائن ڈرا کر رہی ہے اور ایک ڈائریکشن ہمیں دے رہی ہے, اور کچھ اور سیٹ آف فیکٹس ہیں جو کہ اس اوپینین آف ایکسپرٹ کو نگیٹ کر رہے ہیں, جو اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, تو پھر ہمیں ان فیکٹس کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا, ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. مثال کے طور پر اگر ایک شخص کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اس کو شاید پوائزن دیا گیا, اب اس کے اوپر کورٹ نے جو ہے وہ میڈیکل رپورٹس جو ہے اس کی لی اور ایکسپرٹس کی اوپینین لی, اور انہوں نے کہا کہ جی فار ایگزامپل کہ نہیں جی یہ پوائزن کی سمٹمز نہیں ہیں. اب یہاں پہ یہ فیکٹ کہ بالکل سملر سمٹمز یہ 5 یا 10 لوگوں نے جو ہے وہ شو کی, اور ان کو بھی یہ سیم اسی طرح کا یہی کیمیکل, یہی پوائزن جو ہے وہ دیا گیا تھا, تو یہاں پہ اس طرح کے فیکٹس جو کہ ایکسپرٹ کی اوپینین سے انکنسسٹنٹ ہوں گے, وہ فیکٹس جو ہیں وہ بھی ریلیونٹ فیکٹ کنسیڈر ہوں گے ہمارے آرٹیکل 60 کے مطابق. اس کے بعد ہم آرٹیکل 61 کی بات کر لیتے ہیں, اوپینین ایز ٹو ہینڈ رائٹنگ وین ریلیونٹ. when the court has to form an opinion as to the person by whom any document was written or signed, the opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed, that it was or was not written or signed by that person is a relevant fact. جب کورٹ کو یہ اوپینین قائم کرنی ہو کہ کیا یہ اسپیسیفک لیٹر, یہ نوٹس, یہ تھریٹننگ لیٹر یا یہ آفر لیٹر یا یہ ایگریمنٹ یہ فلاں شخص نے تحریر کیا ہے یا نہیں کیا, کیا یہ اس کے اوپر جو ہینڈ رائٹنگ ہے فلاں شخص کی ہے یا نہیں ہے, تو ایسی صورت میں ایسے تمام لوگ جو اس شخص کی ہینڈ رائٹنگ سے ایکوینٹڈ ہیں, جو اس کی ہینڈ رائٹنگ کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ان لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ, ان لوگوں کی جو اوپینین ہے وہ ریلیونٹ فیکٹ کے حوالے سے وہ ریلیونٹ ہوگی. اچھا, ایکوینٹنس کا جو ہے وہ کیا معیار ہے, اس کے حوالے سے ایکسپلینیشن میں اس نے بتا دیا ہے کہ اے پرسن از سیڈ ٹو بی ایکوینٹڈ with the handwriting of another person when he has seen that person write or when he has received documents. کوئی بھی ایسا شخص جس نے اس کو لکھتے ہوئے دیکھا ہے, جو اس کے لکھے ہوئے لیٹرز کو, خط و کتابت کو ریسیو کرتا رہا ہے, اپنے ریکارڈ میں رکھتا رہا ہے, یا in ordinary course of documents purporting to be written, تو اس شخص کو ہم جو ہے وہ سمجھیں گے کہ یہ اس شخص کی ہینڈ رائٹنگ کو, دوسرے شخص کی ہینڈ رائٹنگ کو جانتا ہے, اور یہ جو ہے وہ اوپینین جو ہے اس حوالے سے دے سکتا ہے. اس میں دیکھیں آپ, اس میں ٹیچر بھی آ جائے گا, اس میں اگر کوئی پرنسپل ہے تو اس کا ایجنٹ کی ہینڈ رائٹنگ کو وہ جانتا ہوگا, ایجنٹ کی ہینڈ رائٹنگ کو پرنسپل جانتا ہوگا, ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں اس میں وہ شامل ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ آ جائیں جی آرٹیکل 64 ہے, اوپینین آن ریلیشن شپ وین ریلیونٹ. وین دی کورٹ ہیز ٹو فارم این اوپینین ایز ٹو دی ریلیشن شپ آف ون پرسن ٹو اندر, دی اوپینین ایکسپریسڈ بائی کنڈکٹ ایز ٹو دی ایگزسٹنس آف سچ ریلیشن شپ of any person who as a member of the family or otherwise has special means of knowledge on the subject is a relevant fact. جب ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہو کہ کیا یہ جو دو لوگ ہیں, کوئی بھی جو دو لوگ ہیں جو لٹیگیشن میں ہیں, جو کورٹ میں ہیں, ان کے درمیان آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے, whether they are husband and wife, whether they are father and son, whether they are mother and son, mother and daughter,
whether they are brothers, whether they are sisters. تو اس حوالے سے جب ہمیں دو لوگوں کے درمیان اس طرح کی ریلیشن شپ کے بارے میں جاننا ہو، کورٹ کو جاننا ہو، تو ایسے لوگ جو کہ ان لوگوں کی ریلیشن شپ کو جانتے ہوں گے، ان لوگوں میں ان کے فرینڈز آ جائیں گے، ان کے ریلیٹیوز آ جائیں گے، جس کمیونٹی میں وہ رہتے ہیں ان کے نیبرز آ جائیں گے، کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی ریلیشن شپ ہے تو ان کو لازمی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو ان لوگوں کی جو اوپینین ان دی فارم آف دیئر کنڈکٹ، کہ وہ کس طرح سے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، ویدر دے آر ٹریٹنگ دیم ایز ہسبینڈ اینڈ وائف، ویدر دے آر ٹریٹنگ دیم ایز فادر اینڈ سن، تو ان کا جو کنڈکٹ ہے، ان کی اوپینین ان دی فارم آف کنڈکٹ، کہ وہ کس طرح سے ان کو دیکھتے ہیں، کس طرح سے لے کے چلتے ہیں، دیٹ از آلسو اے ریلیونٹ فیکٹ. فار ایگزامپل دی کویسچن از ویدر اے اینڈ بی ور میریڈ. The fact that they were usually received and treated by their friends as husband and wife is relevant. اسی طرح the question is whether A was the legitimate son of B. The fact that A was always treated as such by members of the family is relevant. لیکن اس کی یہ ایک ایکسیپشن ہے، provided that such opinion shall not be sufficient to prove a marriage in proceedings under the Divorce Act 1869 or in prosecution under section 494 or 495 of the Pakistan Penal Code. لیکن میرج کو ثابت کرنے کے لیے ڈائیورس ایکٹ 1869 کے تحت اگر شادی کے حوالے سے اگر کوئی معاملہ اسپیسیفکلی ہے، یا 494 اور 495 پاکستان پینل کوڈ کا معاملہ ہے، تو اس میں یہ جو آرٹیکل ہے اس سے ہیلپ تو لی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایکسکلوسیولی اس پہ اپلائی نہیں ہوگا، یہ سفیشینٹ نہیں ہوگا اس حوالے سے. یہ ایک جو ہے وہ یہ ایک سٹیپ تو ہو سکتا ہے اس اسٹیئر کا، لیکن اس کے اوپر مکمل طور پر ہم ریلائی کر کے کنکلوسیولی ہم کوئی اوپینین ڈرا نہیں کر سکتے. اس کے بعد اس میں ہے جی آرٹیکل 65 گراؤنڈز آف اوپینین وین ریلیونٹ. whenever the opinion of any living person is relevant, the ground on which such opinion is based are also relevant. تو یہ جتنی ہم نے باتیں کی ہیں، ایکسپرٹس کی باتیں کی ہیں، سائنس ٹیکنالوجی کی، اور ہم نے ہینڈ رائٹنگ کی اور فنگر امپریشنس کی، ٹھیک ہے نا جی، ان کے ایکسپرٹس کی بات کی ہے، اور پھر ہم نے جو ہے وہ جتنے بھی ایکسپرٹس کی بات کی، جب ان کی اوپینین ریلیونٹ ہوگی تو جن گراؤنڈز کے اوپر انہوں نے وہ اوپینین اپنی فریم کی ہے وہ گراؤنڈز بھی ریلیونٹ ہوگی. ایسا نہیں کہ ان کی صرف وہ بات سنی جائے گی، بلکہ ان کی بات کی جو لاجیکل ریزننگ ہے جس کی وجہ سے وہ اس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں، وہ بات بھی اہم ہوگی، اور اس بات کو بھی کورٹ میں کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا. یہ ایک پروٹیکشن دینے کے لیے دوسری پارٹی کو جس کے خلاف اس ایکسپرٹ کی اوپینین جا رہی ہے، اس کے لیے یہ آرٹیکل رکھا گیا ہے، تاکہ اس ایکسپرٹ کی اوپینین کی اتھینٹسٹی کو اور اس کی لاجیکل اپروچ کو بھی انڈر پن کیا جائے، اس کو بھی جانا جائے کہ وہ کس بنیاد پہ یہ اوپینین دے رہا ہے. فار ایگزامپل این ایکسپرٹ میں گیو این اکاؤنٹ آف ایکسپیریمنٹس پرفارمڈ بائی ہم فار دی پرپز آف فارمنگ ہز اوپینین. ایک ایکسپرٹ جو ہے وہ جب اپنی اوپینین دیتا ہے تو وہ اس کے اوپر ایک سیریز آف ایکسپیریمنٹس جو اس نے پرفارم کیے ہیں، یا جو اس کا ایکسپیرینس ہے اس طرح کی معاملات کو انویسٹیگیٹ کرنے کے حوالے سے، اس کو وہ واضح کر سکتا ہے کورٹ کے سامنے کہ جی اس بنیاد پہ میرا یہ کنکلوژن ہے. تو آئی تھنک دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.